اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ ادا کرنا، تو تم میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے، اور تم ہو ہی اعراض کرنے والے۔ پچھلی آیات میں بنی اسرائیل کو وہ تاریخی احسانات یاد کرائے گئے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بزرگوں پر کیے تھے، اور انہوں نے ان احسانات پر شکر ادا کرنے کی بجائے کفر کیا، جس کے نتیجے میں انہیں بارہا سزا کا سامنا کرنا پڑا، ان پر عذاب بھی نازل ہوا۔ اب یہاں ان کو وہ عہد یاد دلایا جا رہا ہے جو بنیادی احکامات یعنی عبادات، معاملات وغیرہ کا حکم دیتے ہوئے ان سے لیا گیا تھا، اور بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے اس عہد کی پابندی نہ کی اور اس سے سراسر منہ پھیر لیا، بے پرواہی برتی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَإِذْ اور یاد کرو وہ وقت جب اخذنا لیا ہم نے، اور ہم کون ہیں یہاں؟ اللہ سبحانہ وتعالی، جیسے سورۃ المائدہ میں بھی آتا ہے لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، اور سورۃ المائدہ میں ایک اور جگہ آتا ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ تو یہاں عہد لینے والے خود اللہ سبحانہ وتعالی ہیں۔ میثاق پختہ عہد کے لیے آتا ہے، یہ وثاق سے ہے، اسی سے اردو میں کہتے ہیں میں یہ بات پورے وثوق سے کہتی ہوں، مضبوطی کے ساتھ پکی بات کر رہی ہوں۔ اور وثاق وہ رسی ہوتی ہے جس کے ساتھ کسی چیز کو شدت سے مضبوط کس کے باندھا جاتا ہے، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ محمد میں مسلمانوں سے یہ کہا کہ جب قیدیوں کو پکڑو تو ان کے بندن خوب مضبوط باندھو، فشد الوثاق، یعنی رسیاں خوب کس کے باندھو کہ بھاگ نہ جائیں۔ باندھا کیوں جاتا قیدی کو؟ بھاگ نہ جائے۔ تو عہد کو بھی میثاق اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ معاہد یعنی عہد کرنے والے کو باندھا جاتا ہے، تو ان کو باندھا گیا، کن کو؟ بنی اسرائیل کو۔ اور کن باتوں کا عہد لیا گیا، کن باتوں کے ساتھ باندھا گیا، کن باتوں کو کرنے کا حکم دیا گیا؟ یہ وعدہ، یہ عہد، معاہدہ، میثاق 8 چیزوں پر مشتمل تھا۔ نمبر 1 لا تعبدون الا اللہ، نمبر 2 وبالوالدین احسانا، نمبر 3 وذی القربى، نمبر 4 والیتامی، نمبر 5 والمساکین، نمبر 6 وقولوا للناس حسنا، نمبر 7 واقیموا الصلاۃ، نمبر 8 وآتوا الزکاۃ۔ دوبارہ لکھنے کے بجائے جہاں عربک ٹیکسٹ ہے اس کے اوپر 1 2 3 4 نمبر ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ 8 باتیں تھی جن پر وعدہ لیا گیا تھا، اور یہ انبیاء کے ذریعے لیا گیا تھا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ڈائریکٹ ان سے بات نہیں کی تھی بلکہ انبیاء کے ذریعے لیا گیا تھا۔ حکم اللہ کا تھا اور امپلیمنٹ کس نے کیا؟ انبیاء کرام نے۔ نمبر 1 کس چیز کا وعدہ؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ عبادت کا لفظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ایاک نعبد میں، اور یا ایھا الناس اعبدوا، ٹھیک ہے۔ عبادت کہتے ہیں عاجزی اختیار کرنے کو، محبت کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کرنے کو۔ جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے گئے ان سب نے آ کر لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود یعنی عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت 4 قسم کی ہوتی ہے، بدنی عبادت جیسے نماز، رکوع، سجدہ، طواف وغیرہ، مالی عبادت جیسے صدقہ خیرات کرنا، نظر نیاز ماننا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 3 لسانی عبادت جیسے ذکر کرنا، تلاوت قرآن کرنا۔ نمبر 4 قلبی عبادت یعنی دل کی عبادت جیسے ایمان ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل ہے، تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے، خشیت ہے، اللہ سے امید ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا۔ یہ ساری چیزیں قلبی عبادت سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو 4 کون سی قسمیں عبادت کی؟ بدنی، مالی، لسانی، قلبی، ٹھیک ہے۔ عبادت کی کوئی بھی قسم غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے، یعنی کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا، جیسے سورۃ النساء میں آتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یعنی
نماز بھی اللہ کے لیے، قل ان صلاتی و نسکی، قربانی بھی اللہ کے لیے، و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری زندگی میری موت سب کچھ، یعنی زندگی کے آغاز سے اختتام تک میں جو کچھ کروں صرف اللہ کی رضا کے لیے کروں، اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہ ڈروں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو سب سے مقدم رکھوں۔ تو توحید کا پیغام یہی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے۔ یاد رکھیے اہل عرب اللہ کو خالق مالک مانتے تھے، لیکن شرک کہاں کرتے تھے؟ عبادت میں، کہ بتوں کے نام پر کیا کرتے تھے؟ قربانی کرتے تھے، ان سے دعائیں کرتے تھے، ان کے نام پر صدقہ خیرات کرتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ تو جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت میں لگ جاتا ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کرتا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق ہے، کیونکہ اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا، وہی رزق دیتا ہے، وہی موت دے گا، وہی پھر دوبارہ زندہ کرے گا، اور اللہ کے سوا کوئی اور ایسا نہیں کہ جو اس کام میں شریک ہو اللہ کا، تو پھر صرف اللہ ہی کا حق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ نمبر 2، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ والدین سے مراد والدین تسنیہ کا صیغہ ہے، ماں اور باپ دونوں، اور دور کے والدین میں جیسے دادا نانا وغیرہ، اور سسرالی والدین میں جیسے ساس سسر، روحانی والدین میں جیسے استاد۔ اسی طرح جو والدین سے قریب ترین ہوتے ہیں جیسے خالہ وغیرہ، تو وہ بھی الخالۃ کالام، اگر ماں نہ ہو تو خالہ کے ساتھ حسن سلوک ماں کے ساتھ حسن سلوک کے درجے میں آتا ہے۔ تو احسان کا معنی یہ ہے قول، فعل، مال، منصب اور احسان کے دیگر تمام طریقوں کے ساتھ احسان کرنا اس میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے، قول یعنی کہ اچھے سے بات کرنا، فعل ان کی بات مان کے ان کا کہا ہوا کام کرنا، مال ان پہ مال خرچ کرنا، زندہ ہیں تو ان کو دینا، فوت ہو چکے ہیں تو ان کی طرف سے صدقہ کرنا، منصب یعنی اگر آپ کو اللہ نے زندگی میں کوئی پوزیشن دی ہے تو جیسے یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبوت کے علاوہ بادشاہت دی تھی تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ والدین کو بلا لیا تھا اور کہاں بٹھایا تھا؟ اپنے ساتھ بٹھایا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے منصب کے ساتھ، یعنی آپ کو کوئی عہدہ یا اسٹیٹس آپ کا بڑا ہوا ہے، کیونکہ بعض اوقات والدین غریب ہوتے ہیں، یا والدین اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، یا والدین نے بڑی مشکلیں دیکھی ہوتی ہیں اور انہوں نے اپنا سب کچھ اولاد پہ خرچ کیا ہوتا ہے، تو پھر اولاد کا کام کیا ہے کہ جب بڑی ہو تو پھر جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اولاد کو، ان نعمتوں کو والدین پر نچھاور کریں، والدین کو بھی اس میں سے خوشی کے ساتھ دیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ بھی احسان کے جو بھی اور طریقے ہیں ان سب کے ساتھ احسان کرنا ضروری ہے۔ اور یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو مطلقاً ذکر کیا، وبالوالدین احسانا، صرف والدین کے ساتھ احسان کا لفظ لایا اور باقی سارے اس کے تابع ہیں، ذی القربی والیتامی وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک، تو جس ایکٹ کو بھی احسان کا نام دیا جا سکتا ہو، جس جیسچر کو، جس بھی چیز کو، وہ ساری والدین کا حق ہے۔ اور اس میں درجے کے اعتبار سے سب سے نمبر 1 وہ والدین آتے ہیں جنہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے، ماں اور باپ، اور پھر دور کے والدین، یعنی 2 حصوں میں ہیں والدین، ایک حقیقی والدین اور دوسرے دور کے والدین، جس میں پھر سوتیرے والدین بھی آ جاتے ہیں اور روحانی والدین بھی آ جاتے ہیں، اور دادا نانا اور ساس سسر یہ سب پھر شریک ہو جاتے ہیں، لیکن یہ سب کون ہیں؟ دور کے والدین، یہ بھی والدین کے درجے میں آتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر پہلا درجہ احسان کا کس کے ساتھ ہے؟ جنہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور پھر اس کے بعد بعض اوقات والدین پیدا کر دیتے ہیں اور پالتا کوئی اور ہے، تو وہ بھی والدین کے درجے میں آ جاتے ہیں، جیسے خالہ نے پالا یا کسی نے اڈاپٹ کر لیا یا کچھ، تو ان کے ساتھ بھی احسان کرنا ہوگا۔ احسان کی صورتیں کیا ہوگی؟ عبد الرحمن ابن الجوزی کہتے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اس طرح ہوگا کہ جس چیز کا وہ حکم دے اس میں ان کی اطاعت کی جائے جب تک کہ وہ کوئی حرام اور ممنوع کام نہ ہو، یعنی حرام یا گناہ کے کام کے علاوہ جو وہ کام کہیں وہ کر کے دیا جائے، ان کے حکم کو نفلی اعمال پر مقدم کیا جائے۔ یعنی وہ کوئی کام آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ میری دوا لے آؤ، اور آپ کہتے ہیں میرے ذرا نفل رہتے ہیں، میں پہلے وہ پڑھ لوں پھر جاؤں گا آپ کی دوا لینے، نہیں،
آپ نفل چھوڑیں، ان کی دوا لائیں تاکہ وہ کھائیں اور آرام پائیں، اور نفل واپس آ کے پڑھ لیں۔ اسی طرح والدین جس کام سے روک دیں اس سے رکا جائے، الا یہ کہ ان کو اس کے بارے میں کچھ صحیح سمجھ نہیں ہے، اور بعض اوقات ماں اور باپ دونوں میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے، یعنی ماں کہتی ہے نہ کرو، باپ کہتا ہے کرو، تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ ان دونوں میں سے اس فیلڈ کا ماہر کون ہے، پھر اس کی بات مانی جائے گی۔ بعض اوقات دونوں منع کرتے ہیں، بعض اوقات دونوں کرنے کو کہتے ہیں، اور بعض اوقات ان میں سے ایک کہتا ہے، تو پھر جس کی بات زیادہ درست ہوگی اس کو اپنا لیا جائے گا۔ پھر یہ کہ احسان کی شکل ابن الجوزی نے جو بتائی یہ کہ ان پر خرچ کیا جائے گا، اور خرچ کرنے میں صرف بیسک نیڈز نہیں ان کی پوری کی جائیں گی کہ میں مہینے کا اتنا ان کو بھیج دیتا ہوں جس سے ان کا راشن پانی پورا ہو جاتا ہے، نہیں، نیکسٹ ہے ان کی خواہشات کو پورا کیا جائے گا۔ اگر بیسک نیڈز کے علاوہ وہ کہیں کسی اپنے رشتے دار کو دینا چاہتے ہیں، کہیں اور بھی خرچ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ ان کو دیں گے، الا یہ کہ آپ کے اپنے پاس گنجائش ہو، نہ ہو تو پھر اور بات ہے۔ ان کی خدمت میں انتہائی زور لگا دیا جائے، یعنی تھکا جائے ان کی خدمت میں، ان کے لیے ادب اختیار کیا جائے، یعنی ادب کا معاملہ کیا جائے، مینرز کے ساتھ، ان کی ہیبت اپنے دل میں رکھی جائے، بس بیٹا اپنی آواز کو اونچا نہ کرے اور ان کی طرف گھور کے نہ دیکھے، آنکھیں کھول کے نہ دیکھے، یعنی نظریں بھی جھکی ہوئی ہوں اور جسم بھی جھکا ہوا ہو۔ ان کو ان کے نام کے ساتھ نہ پکارے، نام کے ساتھ نہیں بلائے، بلکہ جو بھی کسی کلچر میں معروف چیز ہوتی ہے، اماں کہنا یا امی کہنا یا ماما کہنا یا ممی کہنا یا بابا یا ڈیڈی یا جو بھی ہے، ہر کلچر کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں، تو اس کے مطابق جو بھی پیارا نام آپ دے سکیں وہ دیں۔ ان کے پیچھے چلیں، یعنی کہیں جا رہے ہوں تو ان سے آگے آگے نہ بھاگے، الا یہ کہ رستہ دکھانا مطلوب ہو یا کوئی ضرورت ہو، ورنہ ادب کے ساتھ پیچھے رہے۔ اور ان سے جو بھی کوئی ایسا کام سرزد ہو اور اولاد کو ناپسند ہو تو وہ صبر کرے، یعنی والدین فرشتے نہیں ہوتے، ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، تو ان کی ہر غلط سلط بات کو مانا نہیں جا سکتا، لیکن اگر وہ ناراض ہو غلط بات نہ ماننے پر تو اس پر صبر کرے۔ یہ ہے احسان کے طریقے جو ایک اسکالر عبد الرحمن بن الجوزی نے بتائے ہیں۔ قرآن مجید سے بھی ہمیں کچھ اور باتیں پتہ چلتی ہیں جو والدین کے ساتھ احسان میں آتی ہیں، جن میں والدین کے لیے نرم ہونا، ان کے لیے نرمی اختیار کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان پر رحم کرتے ہوئے انکساری سے ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو، یعنی نرمی کا معاملہ بھی کرو اور دعائیں بھی کرو کہ اے میرے رب ان پہ رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے محبت و شفقت سے پالا تھا، یعنی خود بھی ان پہ رحم کرو اور رب سے بھی رحم کی درخواست کرو۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ بیٹے کو اپنے باپ کے ساتھ یہ ادب اختیار کرنا چاہیے کہ ان کی بات کو سنے، اور جب وہ کھڑے ہوں تو وہ کھڑا ہو جائے، ان کے حکم کی تعمیل بجا لائے، ان کے آگے نہ چلے، اپنی آواز کو ان کی آواز سے بلند نہ کرے، ان کے بلانے پر لبیک کہے، حاضر ہو جائے، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کی حرص رکھے، یعنی ان کو خوش کرنے کی حرص رکھے، اور اپنا پہلو صبر کے ساتھ ان کے سامنے جھکا کر رکھے، اور ان کے سامنے اپنی فرما برداری کا احسان نہ جتائے، یہ نہ کہے میں نے آپ کے لیے یہ بھی کیا وہ بھی کیا، اور نہ ہی ان کی بات ماننے کا ان پر احسان جتلائے، یعنی فرما برداری ہو یا بات ماننا ہو، اور ان کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھے، حقیر نہ سمجھے، کیونکہ بعض اوقات اولاد زیادہ پڑھ جاتی ہے تو ماں باپ وہ باتیں نہیں جانتے، تو آپ ان کے سامنے ایسی ووکیبلری استعمال نہ کرے کہ جو ان کی سمجھ سے بالا ہو اور انہیں سمجھ ہی نہ آئے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، اور پھر جب نہ سمجھے تو آپ ان پہ ہنسنا شروع کر دیں کہ او ہو ممی کو تو یہ بات بھی نہیں سمجھ آتی، آپ کو نہیں پتا، آپ کیا جانے۔ یہ جملے تو انتہائی گستاخی کے ہیں اور بے ادبی کے، نہیں بھی پتا، اور آپ کو پتا ہے کہ والدین کو نہیں پتا، انہوں نے اپنے دور کے حساب سے پڑھا لکھا، وہ اپنے وقت میں سمجھدار تھے، آج کے طریقے اور بدل چکے، اور خاص طور پر جب کلچرل ڈفرنس ہو جاتا ہے کہ کچھ ایشیا میں پلتے ہیں اور کچھ پھر یورپ میں آ کے پلتے ہیں اور کچھ نارتھ امریکہ میں آ کے پلتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہر جگہ کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے، تو اس فرق کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے اور ان سے انہی کے طریقوں کے مطابق معاملہ کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ ایسے معاملہ کرو جیسے کہ غلطی کرنے والا کمتر غلام اپنے سنگ دل اور سخت طبیعت آقا کے پاس ہوتا ہے۔ والدین کا نام لینے کی بجائے جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا طریقہ پتہ چلتا ہے وہ کیا، اذ قال لأبیہ یا ابتی، یہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، اور اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا تھا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، جب انہوں نے کہا مجھے خواب آیا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو میں کہا کہ ابا جان آپ کر لیجئے جو آپ چاہتے ہیں۔
ابن عباس کہتے ہیں کہ جس نے اپنے والد کی طرف غصے سے دیکھا گویا اس نے ان کی نافرمانی کی. غصے سے دیکھ بھی نہیں سکتے. ان کے سامنے کپڑے مت جھاڑو اپنے کہ کہیں ان کا گرد ان کے اوپر نہ جا پڑے، یعنی ایسے کام بھی نہ کرو کہ جس سے ان کو اذیت ہو. اور والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا رہے، یعنی ان کے لیے صدقہ خیرات کیا جائے، ان کے لیے دعائیں کی جائیں، ان کے لیے بخشش مانگی جائے. حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی یا رسول اللہ، میری والدہ بغیر وصیت کے اچانک فوت ہو گئی ہیں. میرا گمان ہے اگر وہ بات کرتی تو صدقہ کرتی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کر دوں تو کیا ان کو فائدہ ہوگا، اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. اور کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ ہمیں ہمارے خالق نے یہ طریقہ سکھایا، اور ایسا کرنا کیا ہے؟ سراسر عبادت ہے. عبادت کا مطلب یہ کہ اللہ کا حکم مان کے کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے حق کے بعد والدین کا حق متعدد بار قرآن مجید میں ذکر کرتے ہیں، اور توحید کے بعد والدین کے ساتھ احسان کرنے اور ان کے شکر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اصل خالق ہے، اور اس کے بعد ماں باپ انسان کو دنیا میں لانے کا ذریعہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنی عبادت کے حکم کے بعد ماں باپ کا حق بتایا ہے. معاذ بن جبل کہتے ہیں ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول، مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جب میں اس پر عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اگرچہ تمہیں عذاب دیا جائے یا جلا دیا جائے، اور اپنے والدین کی اطاعت کرو اگرچہ وہ تمہیں تمہارے مال اور تمہاری ہر چیز سے نکال دیں. اگر وہ تمہیں تمہارے گھر سے بھی نکال دیں تو بھی ان کی اطاعت کرو، تم ان کے ساتھ اچھا کرو. ایسا عام طور پہ ہوتا نہیں، ماں باپ تو اپنا سب کچھ بھی بچوں کو دے دیتے ہیں. اور فرمایا کہ جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے اس سے اللہ کا ذمہ اٹھ جاتا ہے. مسلمان ہوتے ہوئے کوئی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا. یعنی یہاں تک حکم ہے کہ اگر انسان کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ جائے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ جائے، وضو نہیں کر سکتا تیمم کرے. ایون تیمم بھی نہیں کر سکتا تو کوئی کروا دے، اگر کوئی کرانے والا نہیں تو بھی پڑھ لے. اور اگر ہل جل ہی نہیں سکتا تو صرف دل میں پڑھ لے، نماز نہ چھوڑے. اور یہ بات لوگوں کو نہیں پتا ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اٹھ نہیں سکتے تو وضو نہیں کر سکتے تو پاک نہیں. نو میٹر وٹ، جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں، اور جو نہیں کر سکتے چاہے وہ آنکھوں کے اشارے سے کریں. جتنا کر سکتے، جو کر سکتے ہیں کریں، چھوڑ نہیں سکتے. پھر آپ دیکھیے کہ انبیاء ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہے. یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَیْهِ. عیسیٰ علیہ السلام اپنے بارے میں فرماتے ہیں وَبَرًّا بِوَالِدَتِی، کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا. ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ان کو آگ میں پھینکا، لیکن اس کے باوجود وہ ان کے ساتھ ادب اور حسن سلوک کا معاملہ کرتے رہے. اور والدین میں سے بھی حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق ماں ہوتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو 3 بار آپ نے ماں کا ذکر کیا اور پھر 4تھی بار باپ کا ذکر کیا. 3 حق ماں کی کیوں ہے؟ کیونکہ وہ حمل اٹھاتی ہے، پیٹ میں رکھتی ہے، بوجھ اٹھاتی ہے. نمبر 2 وہ جب پیدا کرتی تو پیدا کرنے کی وضع حمل کی تکلیف اٹھاتی ہے. اور نمبر 3 دودھ پلاتی ہے اور تربیت کرتی ہے. تو یہ صرف ماں ہی کرتی ہے، اس لیے ماں کا حق 3 گنا زیادہ ہے. تو والدین کے ساتھ جو حسن سلوک ہے یہ سب سے افضل عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا وقت پہ نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. یعنی اللہ کی عبادت کرو، پھر گھر کا خیال کرو، اور پھر اس کے بعد دین کے کام کرو. اور اگر وہ اللہ کو نہیں بھی مانتے، وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ دین کے اوپر نہیں ہے، پھر بھی آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے، آپ نے اپنا حق دینا ہے. ایک دفعہ عبداللہ بن ابی بن سلول کہیں جھاڑی کے پیچھے بیٹھا ہوتا تو وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور آپ گدھے پہ سوار تھے، تو گدھے کے چلنے کی وجہ سے غبار اڑا اور اس پہ جا پڑا. تو اس نے بڑی بدتمیزی کے ساتھ بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو عبداللہ بن ابی کا بیٹا جو تھا وہ مسلمان تھا اور بہت اچھا مسلمان تھا. اس کو بہت غصہ آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگا قسم اس ذات کی جس نے آپ کو عزت دی، آپ پر کتاب نازل کی، آپ چاہیں تو میں اپنے باپ کا سر قلم کر دوں کہ اس نے آپ کے ساتھ ایسے طریقے سے بات کی ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اپنے باپ سے نیکی کرو اور حسن صحبت سے پیش آؤ، یہ ہے ہمارا دین. یعنی آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کی بدتمیزی سے بات کرے. کہتے ابن ابی کبشہ، نام بھی نہیں لیا محمد، آپ کو رضائی والد تھے، ابن ابی کبشہ کے بیٹے، تم نے ہم پہ غبار اڑا دیا ہے. لیکن آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں اتنا بڑا انتقام لینے کا موقع ہو وہاں بھی انسان اس کو نصیحت کرے کہ نہیں تم اچھا سلوک کرو.
تو اس سے ہم سب کو اپنی اپنی زندگیوں میں سبق سیکھ لینا چاہیے کہ اگر ہمیں اپنے والدین سے کوئی شکایت بھی ہے، کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اتنے ناشکرے ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کو بھی نہیں چھوڑتے. یعنی مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب میں کسی کا مسئلہ سن رہی ہوتی ہوں اور اس میں وہ اپنے ماں باپ کی برائی کر رہے ہوتے ہیں. بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، سنا نہیں جاتا کہ کچھ بھی ہو وہ ماں باپ ہے، اور جو ماں باپ کی قدر نہیں کرتا اور ان کی عزت نہیں کرتا پھر وہ انسان نہیں. تو ہمارے دین میں یعنی اللہ کی عبادت، نماز روزہ اپنی جگہ، لیکن انسانوں میں سے سب سے زیادہ آپ کو رسپیکٹ دینی ہے اپنے والدین کو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے عمر میں برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، رزق میں اضافہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور رزق میں اضافہ ہو جائے، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرے. والدین کے ساتھ نیکی جو ہے یہ کبیرہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے، یعنی ہمارے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو وہاں قرآن کی تلاوت کی آواز سنائی دی. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ حارثہ بن نعمان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی نیکی ہے. اور حارثہ بن نعمان اپنی والدہ کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرنے والے تھے، تو اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں ان کی قرآن پڑھنے کی آواز سنوائی گئی. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کو نیکیوں کے بہت سے مواقع ملیں، آپ کے لیے خیر و برکت کے دروازے کھلتے جائیں، تو پھر آپ کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہوگا. اور اگر نہیں کرتے تو پکڑے بھی جائیں گے. یعنی یہ کوئی چوائس کی بات نہیں ہے. کریں گے تو فائدے بہت ہیں جو ابھی آپ کو بتائے گا، لیکن نہیں کریں گے تو پھر گناہگار بھی ہوں گے، کیونکہ والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. والدین کی نافرمانی کرنے والے پر لعنت کی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے شخص پہ لعنت کرے جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی یا ان کو گالی دی. کیونکہ کچھ لوگ بد نصیب بدبخت ایسے ہوتے ہیں کہ جو ماں باپ کو بھی گالی دیتے ہیں. اور گالی دینے کی ایک اور صورت کیا ہوتی ہے کہ آپ کسی کے ماں باپ کو گالی دیں اور وہ پلٹ کے آپ کے ماں باپ کو دیں. یعنی آپ اخلاق کے درجے سے گرے ہوئے تھے، یعنی آپ کی کسی کے ساتھ کوئی ضد ہے، کوئی دشمنی ہے، آپ اس کے ساتھ ماں باپ کو بیچ میں کیوں لا رہے ہیں؟ ان کو کیوں گالی دے رہے ہیں؟ اور وہ پلٹ کے آپ کے ماں باپ کو، گویا آپ خود ذریعہ بنے اپنے ماں باپ کی بے عزتی کروانے کا. تو انتہائی درجے کی جاہلانہ حرکتیں ہیں. پھر کیا نقصان ہے نافرمانی کا؟ کہ ایسے شخص کی کسی عبادت کو قبول نہیں کیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کی نہ فرض عبادت قبول ہوتی ہے نہ نفل. ان میں سب سے پہلے والدین کا نافرمان اور بد سلوک، اور دوسرا احسان جتانے والا، یہ نیکی کر کے احسان جتانے والا، اور تیسرا تقدیر کو جھٹلانے والا کہ میں نہیں تقدیر کو مانتا. تقدیر کچھ نہیں، بس انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جو ماں باپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور ان کی نافرمانی کر کے تکلیف دیتا ہے تو اس کی اولاد اس کی نافرمان ہو جاتی ہے. بعض صحابہ کہتے ہیں والدین کے لیے دعا نہ مانگنا اولاد کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کی تنگی ختم ہو تو ماں باپ کے لیے دعا کریں، اور ہو سکے تو سجدوں میں دعا کریں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ان کو تو فائدہ ہوگا ہی، لیکن آپ کو بہت فائدہ ہو جائے گا اگر آپ ان کے ساتھ احسان کرنے والے ہیں. نیکسٹ ہے وذل قربا، رشتہ داروں کے ساتھ احسان. زی کا مطلب ہوتا ہے صاحب، یعنی قربا کا مطلب رشتہ داری. اس میں ماں باپ کی طرف سے بھی رشتہ دار شامل ہے اور باپ کی طرف کے رشتہ دار بھی شامل ہیں، دونوں طرف کے. ہمارے یہاں بڑے باعث ہیں، اور عام طور پہ مائیں جو ہیں وہ باپ سے بھی متنفر کر دیتی ہیں اور پھر باپ کے جو رشتہ دار ہیں ان سے بھی. تو یہ بہت غلط بات ہے اور بہت ہی زیادتی کی بات ہے. چاہے آپ کے سسرال نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں بھی کیا تب بھی آپ ان سے انتقام لینے کی پالیسی پہ نہ چلیں. یہ آپ کی اولاد کی تربیت کے لیے اچھا نہیں اور پلٹ کے آپ کے لیے اچھا نہیں. تو والدین کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں جیسے خالہ، ماموں اور پھر ان کے بچے اور وہ سب، اور اسی طرح جو باپ کی طرف سے چچا، پھوپھی اور دادا دادی وغیرہ سب، ان کے ساتھ احسان کی شکل کیا ہے کہ ان کو حسب طاقت خیر پہنچائی جائے اور ان کو کوئی تکلیف ہے تو وہ دور کی جائے. یہ ہے اصل کانسیپٹ کہ رشتہ داروں کو کوئی خیر پہنچائی جائے، فائدہ پہنچایا جائے، اگر وہ کسی تکلیف میں ہے تو تکلیف دور کی جائے. اور بعض علماء نے اس کی مزید وضاحت کی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا مطلب یہ ہے مال دے کر ان کی صلہ رحمی کی جائے، یعنی ان پہ مال خرچ کیا جائے، ان کی ضرورتوں پر ان کی مدد کی جائے. کسی کو کھانا چاہیے، کسی کو اسکول کی فیس چاہیے، کسی کو علاج کے لیے پیسے چاہیے، تو اس کا بندوبست کریں.
ان کی باقی تکلیفوں کو دور کیا جائے، ان سے خندہ پیشانی سے ملا جائے. اگر کوئی ناراضگی بھی ہو گئی ہے تو موڈ آف نہیں کر لیا جائے، بلکہ جہاں ملے جب ملے اچھے سے ملے. ان کے حق میں دعا کی جائے، ان سے ملاقات کی جائے، یعنی اس کا بھی اہتمام کیا جائے. اگر وہ نہیں ملنے آتے تو آپ ملنے جائیں. انہیں تحائف دیے جائیں، ان پر خرچ کیا جائے، شفقت اور نرمی کے ساتھ پیش آیا جائے، چہرے پر خوشی اور مسکراہٹ ہو، ادب اور احترام بھی ہو، یعنی خاص طور پر جو عمر میں بڑے ہیں. اور صلہ رحمی یہ بھی ہے کہ آپ برائی کا بدلہ اچھائی اور احسان کے ساتھ دیں. جو رشتہ کاٹے اس کے ساتھ رشتہ جوڑیں. یہاں ایک اور اصول بھی یاد رکھیے کہ جو جتنا قریبی رشتہ دار ہے اس کا حق اتنا زیادہ ہے بنسبت دور کے. امام نووی کہتے ہیں یہ مستحب ہے کہ نیکی میں ماں کو مقدم کیا جائے، پھر باپ کو، پھر اولاد کو، پھر دادا دادی، نانا نانی، پھر بھائی بہنوں کو. یعنی یہ ترتیب ہوگی. کون کون سی؟ سب سے پہلے ماں، پھر باپ، پھر بچے، یعنی بیوی بچے دونوں ہی آ جاتے اس میں، پھر دادا دادی، نانا نانی، بھائی بہن، پھر خالہ ماموں چچا پھوپھی وغیرہ اس کے بعد. اور جو جتنا قریبی ہے وہ پہلے آئے گا. اور رحم کے رشتوں میں چاہے غیر محرم ہو ان کے ساتھ بھی نیکی کی جائے گی، جیسے چچا کے بیٹے ہیں، خالہ ماموں وغیرہ کے بیٹے ہیں. اسی طرح سسرالی رشتے دار ہیں، دیور جیٹ وغیرہ ہیں. کبھی مال سے، کبھی خدمت کر کے، کبھی ملاقات اور سلام سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی رشتہ داریوں کو تازہ رکھو، چاہے سلام کے ساتھ ہی کیوں نہیں. اور کچھ نہیں کر سکتے، نہ مال دینے کے لیے، نہ جان ہے کہ خدمت کر سکے، تو پھر سلام کر لو، ان کے لیے دعا کر لو. جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جو تم پسند کرتے ہو خود، یعنی محبت ہے جس مال سے. تو ابو طلحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہیں اپنا سب سے پسندیدہ مال جو تھا وہ بیروہا کا باغ تھا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ باغ میں آپ کو دیتا ہوں، آپ جہاں چاہیں اس کو خرچ کریں اور اس سے کام لیں، یعنی اس سے فائدہ اٹھائیں. اس میں بہت سے کھجور کے درخت، کہا جاتا ہے شاید 600 کھجور کے درخت تھے، اور یہ مسجد نبوی کے قبلے کی طرف تھا، اور اس کا پانی بہت اچھا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وہاں جایا کرتے تھے اور اس کا اچھا پانی وہاں سے پیتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے. آپ نے فرمایا یہ تو بہت نفع بخش ہے، ایسا کرو کہ اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو. تو انہوں نے ایسا ہی کیا. بعض اوقات اللہ کے راستے میں دینا آسان ہوتا ہے، رشتہ داروں کو دینا مشکل ہوتا ہے. تو جو نیکی جتنی مشکل سے کی جائے اس کا فائدہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، تو جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اس سے رشتہ جوڑیں جو آپ سے کاٹے، اس کو دیں جو آپ کو محروم کرے، اور اس سے درگزر کریں جو آپ پہ ظلم کرے، کیونکہ آپ کے قریبی رشتہ دار بھی آپ کے مخالف ہو گئے تھے. تو ایسے بھی ہوتا ہے جب آپ دین کی طرف جاتے ہیں، آپ کا رستہ بدلتا ہے تو ان کو شکایتیں پیدا ہو جاتی ہیں، ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، بعض اوقات تو آپ پر کرٹیسزم کرنے لگتے ہیں. تو ایسی صورت میں بھی آپ اپنے رویے کو نارمل رکھیں. یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب سارے مرحلے گزرنے کے بعد بھائی ایجپٹ میں پہنچے تو انہوں نے کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لنا ولکم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کر لیا تو کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے، کوئی پکڑ نہیں تمہاری، اللہ تمہیں بھی اور ہمیں بھی معاف کر دے. تو رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا اللہ کا حکم ہے، چاہے قریبی ہوں چاہے دور کے ہوں. اور ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کو ایک بہت محبوب عمل ہے یہ کہ انسان صلہ رحمی کرے، رشتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور صلہ رحمی یہ نہیں ہوتی کہ جو آپ کے ساتھ اچھے ہیں آپ ان کے ساتھ اچھے ہوں، بلکہ صلہ رحمی کیا ہے کہ جو آپ کے ساتھ اچھے نہیں آپ ان کے ساتھ بھی، جو آپ سے کاٹیں آپ ان سے جوڑ کے رکھیں. اور رشتہ دار کے اوپر مال خرچ کرنے کا دگنا ثواب ہوتا ہے، ایک صدقے کا اور ایک صلہ رحمی کا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری وصیتیں تھیں ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کے حق کو بھی اجاگر کیا. اس کا فائدہ کیا ہوگا اگر ہم رشتہ داروں کے ساتھ احسان کریں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ لوگوں کے اندر محبت بڑھ جاتی ہے، اور محبت زندگی میں خوشی لاتی ہے. ابن عمر کہتے ہیں جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرے، صلہ رحمی کرے، اس کی موت میں تاخیر کر دی جاتی ہے، اس کے مال میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اس کے گھر والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، یعنی گھر والوں کی محبت آپ کو ملنے لگتی ہے. عمر میں برکت ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، مال اور اولاد میں برکت ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نیکی کا بہت جلد اجر مل جاتا ہے وہ صلہ رحمی ہے. یہاں تک کہ کچھ گھرانوں کے لوگ فاجر و فاسق ہوتے ہیں، لیکن جب وہ صلہ رحمی کرتے ہیں تو ان کے مال بڑھ جاتے ہیں، ان کے افراد کی کثرت ہو جاتی ہے. اور پھر یہ صلہ رحمی جو ہے وہ سلامتی کے ساتھ جنت میں لے جانے والا کام ہے.
اور قطع رحمی جو ہے یہ ایسا گناہ ہے جس کا وبال انسان مرنے سے پہلے دنیا میں بھی دیکھے گا، یعنی دنیا میں بھی اس کا مزہ چکھے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اللہ اس کے کرنے والے کو دنیا میں جلدی سزا دے دے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس کی سزا جمع رکھے، سوائے قطع رحمی، خیانت اور جھوٹ کے۔ اور قطع رحمی کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ صلہ رحمی میں سب سے پہلے والدین اور پھر اس کے بعد دیگر رشتہ دار، جن کی ترتیب میں نے آپ کو بتائی۔ جتنا ہو سکے ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے پھیلائیں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے الہدیٰ اکیڈمی کو سبسکرائب کر لیں۔